سردیوں کے موسم میں ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، شریعت مطالعہ دو حکم دیتی ہے۔ اگر ننگے پاؤں ہے تو دھو لینا فرض ہے، اگر پاؤں میں چمڑے کا موزہ ہے تو مسح کر لینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان نماز کے لیے آیا، ننگے پاؤں ہے تو پاؤں دھونا فرض ہے، پاؤں میں چمڑے کا موزہ ہے تو پاؤں پر مسح کرنا فرض ہے، یہ شریعت نے بتا دیا۔ لیکن جیسے ہی ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، ایک سادہ مسلمان وضو کر رہا ہوتا ہے، سامنے ایک فتنہ پرور آدمی بیٹھا ہے، پاؤں میں عام قسم کی جرابیں ہیں، وہ جرابوں پر مسح کرتا ہے۔ یہ مسلمان پوچھتا ہے کیا جرابوں پر مسح سے وضو ہو جائے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے ہاں، میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے جراب پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے فقہا نے جراب والی حدیث کو نقل کیا تو فقہا نے بتا دیا یا تو چمڑے کا موزہ ہو یا ایسی جراب ہو اتنی موٹی ہو کہ اگر اوپر پانی ڈالا جائے تو پاؤں کو پانی نہ پہنچے، اتنی سخت ہو کہ پہن کر 3 میل تک چلا جائے تو یہ جراب پھٹے نہیں، اور اس قدر سخت ہو کہ اگر پاؤں میں پہنی جائے اور اگر باندھی نہ بھی جائے تو پاؤں میں کھڑی ہو۔ یہ 3 شرائط اگر جراب میں ہوں گی پھر اس جراب پر مسح کرنا صحیح ہے۔ لیکن آج فتنوں کا دور ہے، مسلمان بے لگام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج ایک مسلمان کو بتایا جائے ہم 4 اماموں میں سے ایک امام امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، انہی سے مسائل لیتے ہیں، جس امام صاحب نے صحابہ کرام سے مسائل لیے امت کو دے دیے، تو 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کے پیچھے چلنا مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب جب یہ سردیاں آ گئیں تو وہ مسلمان جو صراط مستقیم پر ہے، جو کسی ایک امام کا مقلد ہے، جو قرآن حدیث فقہ کو مانتا ہے، یا تو پاؤں کو دھوئے گا یا چمڑے کے موزوں پر مسح کرے گا۔ لیکن ایک فتنہ پرور آدمی آئے گا مسجد میں، اب یہ آدمی عام سے جرابوں پر مسح کرے گا، مسجد کے سارے نمازیوں کے عقیدے کو، مسجد کے سارے نمازیوں کے وضو کو، مسجد کے سارے نمازیوں کی نماز کو تباہ کرے گا۔ اور جب پوچھا جائے گا آپ کون ہیں تو بڑی ڈٹائی سے کہہ دے گا میں تو کسی امام کو نہیں مانتا، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے تو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اب اسے بتایا جائے آپ حدیث کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ ائمہ نے مجتہدین نے احادیث کو سمجھ کر مسائل امت کو بتا دیے۔ جب اس قسم کا آدمی مسجد میں آتا ہے، یہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگوں کا وضو تباہ ہو، لوگوں کی نمازیں خراب ہو، اور عام پتلی جراب پر مسح کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو سکھاتا ہے کہ تو شیطان سے بھی پناہ مانگا کر، اور یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اور ان خناس قسم کے لوگوں سے بھی پناہ مانگا کر جو تیرے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے۔ تو اگر ایک آدمی ہمارے پاس مسجد میں آیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں موزہ نہیں ہے،
عام پتلی جراب ہے، وہ جراب پر مسح کر رہا ہے، تو ہم اس مسلمان نمازی کو شیطان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن خناس سمجھ لیں گے، اور خناس سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ یہ پتلی جراب پر مسح کرنے والا میری نماز کو تباہ کرنے والا آیا ہے، یہ پتلی جراب پر مسح کرنے والا میرے عقائد کو خراب کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔